اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم خواتین و حضرات، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیام صبح میں جو کہ ایک پروگرام ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا، اور ہمارے ملک جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہم ان کے ہمیشہ احسان مند رہتے ہیں۔ پیر منگل بدھ اور جمعرات کی 4 دن ہم یہی کام کرتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ پیام صبح میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات ہوتے ہیں، اور یوں ہفتہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اتوار کو بیسٹ آف دا ویک جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہم چلاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کا ابلاغ کرنا، قرآن کریم کو منزل من اللہ جاننا، ایمان رکھنا، یہ سب مطلوب ہے ہم سے، ایک بندہ مومن سے۔ خواتین و حضرات، سب سے زیادہ جو اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تہوں تک، تہداریوں تک، تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لا کر ہمیں تعلیم نہ فرمائیں۔ خواتین و حضرات، آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت جید نام مفسر قرآن تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ان سے ہم بات کروائیں گے سورہ بقرہ کی 3 آیات پر، 155، 156 اور 157 پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف و خطر سے، فاقے سے، جان و مال کے نقصانات سے، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے رہیں گے۔ سوال چھوٹا سا ہم یہ رکھیں گے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ آزمانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو مصیبت کا وقت ہوتا ہے، پریشانی کا وقت ہوتا ہے، جو لوگ صبر کریں گے اور مصیبت پڑے تو وہ یہ کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں کیا کیجئے؟ آپ خوشخبری دے دیجئے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت، اللہ کی رحمت کا ان پر سایہ ہوگا، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ خواتین حضرات، یہ 3 آیات ہیں، لیکن 3 آیات میں بہت سارے سوالات ہیں، نکات ہیں، جو ہم چاہیں گے کہ ہمارے معزز مہمان ایک ایک بات پر، ایک ایک نقطے پر کو کھولیں، بات کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب ایک چلتی پھرتی لائبریری ہیں، وسیع المطالعہ ہیں، پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں آپ نے گزار دی، اور اب بھی ریٹائرمنٹ کے باوجود آپ مختلف جامعات جاتے ہیں اور ایز وزٹنگ پروفیسر وہاں پہنچ کر آپ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، ابلاغ دین کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیات 155، 156 اور 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دیجئے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا آیات ہیں یہ۔ میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیپتھ میں جاؤں اور شان نزول جانوں، یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ضرور ڈالیں گے آزمائشوں میں۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اس باب میں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، آپ نے جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے، یہ آیات ہماری زندگی کا وہ بنیادی فلسفہ واضح کرتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی بنا پر تمام انسانوں کی پیدائش اور ان کی موت اور موت کے بعد دوبارہ ان کے اٹھائے جانے کا انحصار ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی اپنی یہ سنت اس نے خود ہی مقرر کر دی، اور یقیناً جب بھی وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے اور نہ کوئی اس سے سوال کر سکتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ کیوں کلیہ بنایا اور کیا اصول اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس بات کا اظہار فرما دیا۔ ایک بڑی مشہور آیت جو آپ بھی اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا حوالہ بھی اہل ایمان سنتے رہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ساری کی ساری بادشاہت، اللہ اکبر، جو کل دنیا کا پورا اختیار رکھتا ہے، ساری کائناتوں کا اختیار رکھتا ہے، وہ الملک بادشاہ ہے، تو اسی نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ وہ تمہیں آزمائشوں میں ڈال سکے اور اس بات کا جائزہ لے سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے، کام اور کردار کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ دیکھیے، ہم ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں ماضی، حال اور مستقبل سارے کے سارے زمانے موجود ہیں، سب کے بارے میں وہ کلی علم رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنی ایک صفت العادل بھی کر رکھی ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ظاہری اسباب بھی باقاعدہ لوگوں کو دکھائی دیں، اور انہی اسباب سے گزرتا ہوا وہ شخص اپنے ان تمام مراحل کو پورا کرے، جس میں جو کام اس نے کیا اس کام کو کوئی دیکھنے والا بھی ہو، اور کوئی اس کے بارے میں جانچنے والا بھی ہو، اور کوئی اس کا فیصلہ بھی کرنے والا ہو۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے یہ بتا دیا اور ہمیں بتا دیا کہ ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں ایک محدود وقت کے لیے، جو باقاعدہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، متعین ہے، اس وقت کے لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، اور وہاں آزمائش کا ایک وقت ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا جا چکا ہے۔ گویا کہ زمین پر آنا ہمارا بے مقصد نہیں تھا، زمین پر آنا اسی آزمائش کے مرحلے سے گزرنا تھا، ٹھیک، اور اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے کر دیا۔ ٹھیک، جب اس نے یہ کر دیا تو پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات آتی ہیں، مختلف حوالوں سے مختلف موقعوں پر اس کی تفصیلات آتی ہیں، اور آج کی یہ جو آیت ہے اس میں دو لفظ بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ ایک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں لام اور ایک نون ہے جس کو عربی زبان میں نون ثقیلہ، اور عام لوگوں کی زبان میں کوئی ایسا نون جس کے اوپر شدہ پڑی ہو، اگر وہ لام کے بعد وہ نون بھی اسی لفظ کے اندر موجود ہو، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزمائش کا عمل ہے یہ لازماً ہوگا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس میں کوئی فرد اس سے الگ نہیں ہے یا اس سے معاف نہیں کیا گیا، اور ہر ایک شخص اپنے اپنے مرتبے، اپنے اپنے رتبے اور اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اس مرحلے سے گزارا جائے گا۔ خاص طور پر ایک اور بات ہمیں اس میں جاننا چاہیے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کیا نبیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، رسولوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو پروسیجر دنیا میں انسانوں کے لیے بنایا وہ سب کے لیے یکساں اور ایک جیسا بنایا، لیکن ہر ایک کا مقام اور مرتبہ وہ یقیناً ملحوظ رکھا گیا کہ جب انبیاء اس مقام سے گزرتے ہیں، اس مرحلے سے گزرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنتے ہیں، ایک نمونہ بنتے ہیں، اور وہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کس طرح کی مشکل میں آئے، لیکن انہوں نے اس مشکل کا مقابلہ کس طرح سے کیا، یا مشکل گھڑی میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا، کیسے انہوں نے یہ مشکل گھڑی گزاری۔ تو اس میں وہ تمام انبیاء، وہ تمام رسول جو ان مراحل سے گزرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک اسوہ حسنہ یا بہترین مثال بن کے آتے ہیں، تو یہ لفظ ان کے لیے بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بضرور لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ جو شیء ہے اس کا بھی بہت اہم پہلو ہے، اور ہمارے لیے اس میں رحمت کی ایک ایسی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ وہ اللہ ہماری آزمائش تو کرتا ہے، لیکن آزمائش سے زیادہ در حقیقت وہ ہم پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ایسی مشکل نہیں ڈالنا چاہتا کہ جس کی بنا پر انسان بالکل ختم ہو کے رہ جائے اور وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ پائے۔ اس لیے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا کچھ حصہ انسان کی زندگی میں ضرور آئے گا، وہ کسی بھی قسم کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو، مال کے جانے کا خوف ہو، جو بھی خوف مختلف نوعیتوں کے ہو سکتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے خوف بھی
در حقیقت انسان کے لیے وہ تھوڑے ہی میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اجر عطا کرنے والا ہے وہ ابد الآباد کا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں بیک وقت فرمائی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ تم میں مجاہدین کون ہیں اور اللہ کے راستے پر ثابت قدم ہونے والے کون ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے کون ہیں۔ تو اس اعتبار سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری اپنی جان میں تھوڑا سا نقص، چاہے وہ بیماری کی شکل میں آئے یا کسی اور کیفیت میں آئے، تو ہم اس جان کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اور والثمرات، پھلوں کی اور اناج کی جو بھی صورتیں تم دنیا میں اپنے لیے رزق کے طور پر استعمال کرتے ہو، وہ بھی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے یا اس میں قلت آ جائے، اور آدمی کو اس کے لیے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ تو گویا انسانی زندگی میں جو بھی ممکنہ خوف ہو سکتے ہیں یا آزمائشیں ہو سکتی ہیں، وہ ان سے باہر کسی صورت میں نہیں جاتی۔ وہ انسانی جان میں نقصان ہوتا ہے، مال میں نقصان ہوتا ہے، یا کسی اور اسی طرح سے ملتی جلتی چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں میں آزماتا ہے اور یہ مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر وہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے اصل میں اجر۔ صبر کا ہم نے کئی بار ذکر کیا اور مختلف آیات میں ہوتا رہتا ہے کہ آزمائش کے موقع پر جو شخص اپنے ایمان میں ڈاواں ڈول نہیں ہوا، اس کا ایمان مستحکم رہا، اپنے کردار میں اس نے کوئی جھول پیدا نہیں کی، کہیں کوئی پھسلا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی استحکام اور اچھے انداز میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہا، اور ایمان کے اندر بھی وہ اسی طرح قائم رہا، تو ایسے لوگ جو اپنے ایمان کے اعتبار سے اور اپنے کردار کے اعتبار سے ایک صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے، ایسے لوگ صابرین بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہم نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ اجر دنیا میں بشارت کی صورت میں انسان کو مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے جب اللہ خود کہہ دے اپنے رسولوں کے ذریعے سے یا اپنی کتاب کے ذریعے سے کہ استقامت رکھنے والوں کے لیے ہم بشارت کا جو ہے وہ تحفہ دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم جب اللہ کے پاک رسولوں کو، نبیوں کو، اور ان کے بعد جو اللہ کے پاکیزہ بندے رہے ہیں، ان کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے استقامت کا جب جائزہ لیتے ہیں، تو در حقیقت ان کے پیچھے یہ ایمان کی طاقت ہی ہے جو انہیں مستحکم کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی جاتے اور ان مصیبتوں کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، ہم تو بڑی مصیبتوں میں آ چکے ہیں، تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ انہیں یاد دلاتے کہ اس اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ان آزمائشوں سے نہ صرف نکالے گا بلکہ استقامت کی بنیاد پر تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور پھر بعض اوقات وضاحت کے طور پر سابقہ اقوام کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ لوگوں تم سے پہلے ایسی امتیں گزر چکی ہیں جو اسی طرح سچ کے راستے پر چلتے تھے، لیکن سچ کے راستے پر چلنے کی پاداش میں ان میں سے بعض کو کنگھی کے دندانوں کے ساتھ ان کے جسم کو نوچا گیا، ان کے کھال ادھیڑی گئی، ان کو آروں سے چیرا گیا، انہیں سخت ترین اذیتوں میں سے گزارا گیا، لیکن ان کا ایمان بہت پختہ، بہت ہی مضبوط تھا، جس کی بنا پر انہوں نے آزمائشوں کو برداشت کر لیا، جان کا نقصان برداشت کر لیا، مال کا نقصان برداشت کر لیا، اور اپنے صحیح راستے کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمانا ہے، یہ اس کی طرف سے ایک فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور ہمیں اس میں استقامت کا راستہ بھی اسی نے بتا دیا ہے۔
اس پر جتنا غور کیا جائے گا ہماری رہنمائی ملتی جائے وہ استقامت کا راستہ کیا ہے، وہ استقامت کیسے حاصل کی جاتی ہے، وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ابھی آپ ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے کہ انبیاء اور رسل پر بھی آزمائشیں آئیں، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور مخاطبت فرما رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انبیاء کو آزمایا گیا، لیکن اس سفر میں جتنی مشقتیں، جتنی مصیبتیں مجھ پر آئیں، اتنی کسی نبی پہ نہیں آئیں، کسی رسول پہ نہیں آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ اور کھولتے ہیں۔ آپ نے بنیادی باتیں تو ہم تک پہنچا دی۔ میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشیں کرتا ہے بندوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ ملک کی آیت بھی آپ نے تلاوت فرمائی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہ احسن عملا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزمائش میں اللہ اس لیے ڈالتا ہے، جو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ بندگان خدا میں صرف اعمال نہیں، بہترین اعمال سے کون گزرتا ہے۔ تو کیا اللہ آزمائشوں میں ڈال کر اپنے خاص بندوں کو چھانٹتا ہے؟ بالکل انیق بھائی، یہ بات بھی بالکل درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکمت میں بذات خود یہ بتائی ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے یا کلمہ پڑھنے سے تم چھوٹ جاؤ گے؟ ہم تو آزمائیں گے تمہیں۔ اور اس اعتبار سے وہ چھانٹنے کا عمل باقاعدہ اس اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا اور کہا کہ تاکہ ہم جان لیں تم میں سے کہ کون وہ ہیں جو اولو العزم ہیں، کون وہ ہیں جو استقامت کی راہ پہ چل رہے ہیں، کون وہ ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے، کون وہ ہے جو صراط مستقیم پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ آزماتے ہیں تاکہ ہم ان کو جان سکیں، اور کون وہ ہیں جو ذرا سی آزمائش اور مصیبت آئی اور فوراً وہ دوسری طرف پلٹ گئے، شیطان کے راستے پر چلنے لگے، کیونکہ سہولت کا راستہ ابتدا میں شیطان انسان کو مہیا کرتا ہے اور اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، آپ نے ایک دفعہ جناب جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ جنت دیکھو۔ جنت کے جتنے بھی جو ہے وہ مناظر انہیں دکھائے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو اس جنت پہ جانے کی کوشش نہ کرے، ہر ایک شخص اسی کی تمنا کرے گا۔ اور جب جہنم کو دکھایا گیا تو پھر اس سے نفرت اور اس سے دور بھاگنے کا عمل بھی ان کی طرف سے بیان کیا گیا کہ کون اس جہنم میں جلے گا، اس کے عذاب تو اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی شخص اس کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ لیکن پھر جنت کے راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں اور بے شمار قسم کے خوف یہ بچھا دیے گئے، اور پھر جب کہا گیا کہ اب دیکھو کیا صورتحال ہے، تو پھر انہوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنی زیادہ مصیبتیں ہیں تو کہا گیا کہ اب کون ہے جو اس جنت کی طرف جائے گا؟ جگہ جگہ قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں۔ اور پھر جہنم کی طرف جب دیکھا گیا تو پھر باقاعدہ بتایا گیا کہ جسے بے شمار قسم کے جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بھر دیا گیا تھا جس میں لالچ ہے، جس میں حسن ہے، جس میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو راغب کرتی ہیں، مال و دولت ہے، چمک دمک ہے، اقتدار ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو ان دونوں کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ بظاہر جنت ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے میں یہ ساری مصیبتیں اس وجہ سے کھڑی کی کہ جو اس جنت میں پہنچنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، انہیں ان آزمائشوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اور جو جہنم کے ان لالچ والی باتوں کو اپنا لیتا ہے تو بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ چھانٹنے کا کام لازماً کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی وہ فیصلہ کرے گا قیامت کے روز کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی جنت کا حقدار ہوگا، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نفرت یا اس کے عقاب کا شکار ہوگا۔ دیکھیے، اس میں آپ کے سوال کے اندر ایک اور چھپی ہوئی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ
آپ نے 2 بار چونکہ اس سوال کو دہرایا، تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس آزمائش کی ضرورت تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اوپر خود سے ایک پروسیس، کوئی پروسیجر، کوئی طریقہ کار اپنا لیتا ہے اور اس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ایک امت بنا دیتے، دیگر بے شمار مخلوق کی طرح تم میں سے کوئی کافر ہو ہی نہ سکتا اور اس کفر کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انسان کو جو اعلیٰ مقام دینا تھا، جو بڑا انعام دینا تھا، اس انعام کے راستے میں آزمائش اس نے خود سے ڈال دی۔ اسی وجہ سے انسان کا مرتبہ دیگر مخلوقات سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس بندے کو، انسان کو اختیار دیا گیا، اختیار کے بعد بھی اس نے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے استقامت والے صحیح راستے کو اپنایا اور اس میں اس کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ تو اس کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو انعام عطا کرے گا، وہ واقعی اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوگا اور اسے عظیم الشان نعمتوں میں مقام عطا کرے گا۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ فیصلہ کی جا چکی تھیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزمائشیں یقیناً ہوں گی، اور آپ نے جو مثال بیان کر دی اس کے بعد تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم، زیادہ بلند مقام اور زیادہ مرتبے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن مصیبتوں کی طرف دیکھا جائے تو بچپن ہی سے مصیبتیں شروع ہو گئیں، یعنی وہ بچہ جو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور یکے بعد دیگرے، پھر ماں چلی جاتی ہے، پھر دادا چلے جاتے ہیں، اور پھر غربت اور تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ 9 سال کی عمر میں باقاعدہ انہیں محنت کرنا پڑتی ہے، اور محنت کرتے ہوئے اپنے لیے وہ چند سکے کما کے لاتے تھے اور اپنے چچا ابو طالب جو ہے ان کو دیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مشقتیں در مشقتیں، بچپن سے جوانی کے تمام مراحل سے انہی مشقتوں سے ہو کے وہ گزرے، اور پھر جب دین اسلام کا باقاعدہ پیغامبر بنایا گیا تو پھر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کون سی ایسی بات ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائی گئی ہو؟ آپ کی جان کو اذیت پہنچائی گئی، آپ کے جو ہے وہ جسم کو اذیت پہنچائی گئی، آپ کے مال کو اذیت پہنچائی گئی، آپ کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے قریبوں کو ان تمام اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ تو جو کسی صحابی کو بھی اذیت پہنچتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سب سے زیادہ محسوس کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے واقعی آپ نے بجا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم المرتبت ہونے کے باوجود سب سے زیادہ انہیں ان مشکلات سے گزرنا پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اور وہ اپنی مشیتوں کی حکمتیں خود ہی جان سکتا ہے، ہم اس کی پورے طریقے سے وضاحت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ صبر اور استقامت، اولو العزم بندہ کیسا ہوتا ہے، وہ آپ نے بالکل وضاحت کر دی اور ہمیں سمجھا دیا اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات ایسی ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ افراد، یہ بندگان خدا جو ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال کہتے ہیں، ان کی زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آتا اور وہ راضی برضا کی کیفیت میں رہتے ہیں، تو ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ ان کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا چہرہ ہے جس نے تقدیر پر کامل بھروسہ اس کا ہے، ایمان تقدیر پر، اور یہ نفس مطمئنہ کی منزل طے کر رہا ہے۔ وہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب ایک اور نقطہ یہ کہ بندگان خدا تو بہت سارے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے اپنے بندوں کو، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ
جس محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے. بندگان خدا سے تو اللہ محبت کرتا ہی کرتا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، جیسے کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، چھوٹے سے خوف سے ہم آزمائیں گے، بھوک سے، تھوڑی سی بھوک سے، تھوڑے سے خوف سے، تھوڑے سے نقصانات سے. اللہ تعالیٰ تو محبت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ودود ہے. ڈاکٹر صاحب بس اب ذرا آگے چلتے ہیں، کیونکہ 3-4 بڑے اہم موضوعات ہیں، ہم چاہتے ہیں اس پر بھی آپ سے بات کروائیں، آپ سے سیکھیں. اچھا، ان حالات میں جو صبر کریں اور کیا کہیں؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں ذرا صبر کو کھول دیجئے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اس پر بھی کچھ بات کیجئے. صبر کرتے ہیں، صبر اور شکر 2 منزلیں مومن کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ جو انا للہ ہے و انا الیہ راجعون، یہ کتنی بڑی مدد ہے ہمارے ساتھ. انیق بھائی، یہ جو کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی وہ کلیہ ہے، یہی وہ اصول اور بنیاد ہے جو انسان کے ایمان کا ایک حصہ بنتا ہے. اللہ اکبر. اور ایمان کا جب حصہ بنتا ہے تو اسے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری کائنات، کل کائنات، اور اس کل کائنات میں موجود ہر چیز، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی اللہ ہے. اکبر. وہی اس کا تنہا مالک اور وارث ہے. وہی ان تمام چیزوں کا محافظ ہے. اللہ اکبر. ہر چیز اسی کی طرف ہے اور اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانے والی ہے. اس اعتبار سے جب بھی کسی بندہ مومن کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ فوراً اس کلمے کا ورد کرتا ہے. در حقیقت اپنے ایمان کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے سبحان کہ اللہ، یہ جو نقصان مجھے پہنچا ہے، چاہے وہ چند روپوں کا ہو، یا چاہے جسم میں ایک معمولی سی خراش کیوں نہ ہو، یا تھوڑا سا بخار ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا کوئی اور جو ہے وہ جان اور مال اور عزت کا نقصان ہو رہا ہو یا ہوا ہو، تو فوری طور پر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے وہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے. جیسے ہی وہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی قوت میسر آ جاتی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اپنی مصیبت میں مجھے یاد کیا، اور تیرا ایمان یہ ہے کہ یہ سب میرا ہی ہے، اور اگر کوئی چیز اس کی طرف واپس جا رہی ہے تو یہ اسی کی تھی، اسی کی طرف واپس پلٹ گئی. تو یہ در حقیقت ایمان کا اظہار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی کی بنیاد پر جیسے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ اس کے اجر عظیم کا بھی باقاعدہ اس کے ہاں تحریر کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے فلاں موقع پر یہ جو مصیبت اٹھائی، اس مصیبت کو اٹھاتے وقت اس نے یہ کلمہ بھی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صبر اور استقامت اس نے اختیار کی. دیکھیے، صبر کے ہم نے کئی مرتبہ یہ معنی بیان کیے کہ صبر کا ایک معنی تو ہے کہ آدمی حوصلہ کر کے برداشت کرتے ہوئے اس مصیبت کو جھیل لے اور اس پر کسی قسم کا واویلا نہ کرے. اور صبر کا اس سے اگلا پہلو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اسے در حقیقت کسی ایسے راستے پر چلانا چاہتی ہے جس کی بنا پر وقتی طور پہ مصیبت تو ہٹ جائے گی لیکن اس کا ایمان زائل ہو جائے گا. مثلا اس کو جان کا نقصان ہو گیا یا اس کے مال کا کوئی نقصان ہو گیا. اب اس پر وہ غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اس کے بدلے میں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے شیطان کے راستے پر بھی چل سکتا ہے. لیکن اس نے شیطان کی بات نہیں مانی، غلط راستے کو اختیار نہیں کیا، رشوت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، دھوکے کے راستے کو اختیار نہیں کیا، جھوٹی تسلیاں اور اس کے سہارے تلاش نہیں کیے، بلکہ اپنے اللہ ہی سے دعا طلب کی اور اس سے کہا کہ اے اللہ، تو ہی ان تمام مصیبتوں کو مجھ سے دور کرنے والا ہے، اور اللہم سہل ما جعلتہ سہلا،
اے اللہ تو آسانی پیدا کر دے کہ جس کی تو آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور سہولت پیدا نہیں کر سکتا جو تیری طرف سے آ سکتی ہے سہولت، اس لیے میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. تو یہ تمام کیفیات جو ہیں در حقیقت وہ انسان کو صبر کے راستے پر یعنی استقامت کے راستے پر جما کے رکھتی ہے. جب وہ یہ اختیار کرتا ہے تو آپ نے بذات خود دونوں چیزوں کا ذکر بھی کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وضاحت ہے کہ مومن کا عجب معاملہ ہے، اور یہ سعادت صرف اور صرف مومن کو میسر آتی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں اس کی نعمت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. تو دونوں کیفیات انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. نعمت مل جائے تو شکر کیا جائے، اور اگر مصیبت آ جائے تو صبر کیا جائے. جیسے اس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ اس کے اس مصیبت کو جو ہے وہ نعمت میں بدل دیتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں زندگی کے ہر موقع پر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مومن کو ذرا سا کانٹا چبھ جائے تو باقاعدہ اس کا بھی اجر اس کے نصیب میں اور اس کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ نے یقیناً آپ کے پروگراموں میں ہم نے ایک دو بار اس کا حوالہ بھی دیا کہ ایک صحابی کھجور کے درخت پر چڑھے، اچانک ان کا پاؤں پھسل گیا اور پھسلتے ہوئے وہ زمین پر آ گرے. آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کا درخت ایک ایسا پودا ہے کہ جس میں چوٹیں آ جاتی ہیں، اس میں خاردار جو ہے وہ کیفیات ہوتی ہیں. تو ایک صحابی اس پر ہنسنے لگے، دوسرے ان کے ساتھی تھے. تو یہ جو پھسلنے والا صحابی تھا یہ ناراض ہو گیا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تم ہنس رہے ہو. تو دوسرے صحابی نے یہ بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کرتے ہوئے میں ہنسا، میں خوش ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا بھی باقاعدہ اجر جو ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، اور سارے ہی انسانوں کو مصیبتیں تو آتی ہیں، کفار کو بھی آتی ہیں، مشرکین کو بھی آتی ہیں، ایمان والوں کو بھی آتی ہیں، لیکن دونوں کے انجام میں بڑا فرق آتا ہے. ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے صرف اسی کی دعا کرتا ہے اور اپنے اس مصیبت کو باقاعدہ سنبھالتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اللہ سے دعا کرتے ہوئے مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس سے مدد مانگتا ہے. تو ایک طرف یہ والا رویہ اور دوسری طرف دوسرے فرد کا رویہ کہ جیسی مصیبت آئی اس نے شور شرابہ کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا، غلط راہوں پہ چل پڑا، کسی اور طریقے سے اپنی مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کی. نہ وہ مصیبت ٹلتی ہے بلکہ اس میں مزید گناہوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس مطمئنہ عطا کرنا ہے یہ ایسی عطا نہیں کرنا کہ بس اچانک نفس مطمئنہ ہو جائے گا بندے کا. یہ اس کی زندگی کے مختلف مراحل سے جو ہے گزرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس نے ہر مصیبت میں مجھے یاد کیا اور ہر اچھائی میں بھی مجھے یاد کرتا رہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہر مصیبت میں مجھے یاد رکھا. اللہ پوچھتا ہے ہم سے کہ کیا میں تمہارے ساتھ ہوں؟ ہاں، تم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ سب سے بڑا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے. ہم کہتے ہیں تو ہم تو بس اپنے قد کو بلند کرنے کے لیے یا چند عبادتیں کر کے اس کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے احکام پہ عمل کر رہا ہے، ہاں کر رہا ہے، تو اس مقام پر فائز ہونے کا ایک مختصر راستہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ان میں ہم شامل ہو جائیں.
جس طرح آپ نے ابھی بات فرمائی کہ یہ اس مقام تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، جب آپ نے یہ بات فرمائی تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، ہر کام کا آغاز ارادے اور نیت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ارادے اور نیت کی بنیاد پر اگلے مرحلے میں جانے کا اسے موقع عطا کرتا ہے۔ کسی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت نہیں عطا کرتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ ہدایت طلب کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا اس کی تمنا نہیں رکھتا۔ کم از کم ابتدائی طور پر اس تمنا اور ارادے کا ہونا لازمی امر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہدایات اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ جیسے کسی شخص نے تمنا کی، ارادہ کیا، تو یقیناً اس کے بعد وہ اس کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے، اور اس کی کوششوں میں دعا بھی شامل ہوتی ہے، لیکن اس کی کوششوں میں وہ تمام مرحلے آتے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء اور آپ کے مختلف ساتھی وہ ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا سوال اگرچہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے جو تھوڑا بہت قرآن مجید کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، اگرچہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اس اعتبار سے کہ ہم اس کا کوئی شارٹ کٹ تلاش نہیں کر پاتے، نہ ہی کر سکتے ہیں، میرا اپنا گمان ہے، نہ ہی کر سکتے ہیں، نہ ہی یا ہم اپنی کر سکتے ہیں۔ زندگیوں کو ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب لاسٹ منٹ جاری ہیں، 10 منٹ میں پروگرام ختم کرنا ہے اور 3 موضوعات رہ گئے بحمد اللہ۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں، بتائے ہوئے طریقے میں ڈھال لیں، اور اس کا سمپل طریقہ یہ کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، اگر یہ کسوٹی ہو جائے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار نہیں ہوں گے، اور اس کا مختصر ترین راستہ نہیں ہوگا؟ انیق بھائی، ارادہ اور نیت تو مختصر ترین راستہ ہے، لیکن اس کے بعد پوری زندگی اسی ارادے اور اسی نیت کے ساتھ ہر قدم پر اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا یہ عمل واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا؟ اگر پسند تھا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ عمل اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا پھر مجھے اس کو چھوڑنا چاہیے، اور یہ عمل جو ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک چلتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے چند مہینے یا اس میں 40 دن لگا دیے یا 3 ہفتے لگا دیے اور اس کی بنیاد پر اب میں ساری زندگی کے لیے آزاد ہو گیا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ اور اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کٹھن راستوں سے چلتے ہوئے زندگی کے آخری مرحلے تک یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بلاتے رہتے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش نہ کرتے رہتے، اور اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کرتے رہتے۔ اس لیے آغاز تو اچھا ہے، آپ نے بالکل صحیح راستہ بتا دیا کہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جس نے یہ کر لیا ایک دفعہ اور پھر اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا رہا تو پھر یقیناً اس کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اور اس کامیابی کی ضمانت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارا ارادہ اکیلا بھی کام نہیں کرے گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کرو، دعا نہ کرتے رہو، اور استقامت کے لیے راستہ تلاش نہ کرتے رہو۔ تو اس لیے اللہ سے دعا بھی قدم قدم پر سہارے کے لیے اور مدد طلب کرنے کے لیے، قرآن مجید کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو استقامت کا راستہ یعنی صبر کا راستہ، اس کو مدد کے لیے بلاؤ، اور نماز جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک وسیلہ ہے اسے اپنا سہارا بناؤ۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو ایک کامیاب رستہ بتاتی ہیں۔ سبحان اس اللہ۔ لیے ہم اللہ کے لوگوں کی رسول طرح صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں
ہوتے تو فوراً نماز کو سہارا بناتے، نماز ادا کرتے اور اللہ سے رجوع فوراً کرتے، مدد مانگتے، تو جس طرح آپ نے بات فرمائی۔ بلکہ 2-3 آیات پہلے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 بڑے اہم نکات یہاں پر آ رہے ہیں اب سامنے، جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جن کے یہ اعمال ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بڑی عنایات ہیں، ان پر رحمت ہے، اور محتدون کا لفظ آیا ہے یہاں۔ ارشاد فرمائیے، مطلب یہی ہدایت یافتہ ہیں، تو یہاں بیان فرمائیے کہ یہ آخری حصے میں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے، اس آخری حصے میں اللہ رب العزت نے ان افراد کی یہ پہچان بتائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، جی، اللہ تعالیٰ کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ یہ ساری کائنات تیری ہے اور ہم بھی تیرے ہی ہیں، اور ہم تیرے ہی بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ جب وہ یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے بدلے میں پھر پہلا انعام انہیں یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت لازم کر دیتا ہے، اور اپنی طرف سے باقاعدہ ان کے لیے سلام یا درود یا محبت یا رحمت، یہ صلات کے سارے معنی اسی کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی مدد، اپنی نصرت، یہ سب کچھ ان کے حوالے کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو وہ انسان باقاعدہ اس سے استفادہ کرتا ہے۔ اور یہی کام کرتے رہنا در حقیقت ہدایت کا راستہ ہے۔ ہدایت کا راستہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہوتا، کچھ اوقات کے لیے نہیں ہوتا، یا کچھ کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور کچھ کاموں میں نہ کرنا، یہ نہیں ہوتا۔ زندگی پوری کی پوری ان راستوں پر چلتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ جس نے گزاری تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستقل ہدایت کا بندوبست کر دیتا ہے، اور اس کا پیمانہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ ہدایت قرآن مجید میں لکھ دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دکھا دی گئی۔ تو آپ پڑھیے قرآن مجید کو اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، تو ان دونوں کا جو ادغام ہوگا، ان دونوں کو جو آپس میں ملا کر انسان اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو اسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ محتدون ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور اچھا کردار، ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اتباع، اور اس کی بنیاد پر ہر معاملے کی جانچ کرتے ہوئے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے انسان کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہی در حقیقت محتدون میں بھی ہیں، اور ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور انہیں راستے دکھاتا رہتا ہے۔ جی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ کی خدمت میں، جو ہدایت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سوا کہیں اور سے یہ ہدایت ہمیں مل سکتی ہے، یا اِنَّا ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى؟ اِنَّا ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یہی قول فیصل ہے، یہی آخری اور حتمی بات ہے کہ دنیا میں چاہے دیگر لوگ جو مرضی بتاتے رہیں، اور چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور کہتے رہیں، اصل میں ہدایت جس نے کائنات بنائی ہے، جو اس کے تمام حالات سے واقف ہے، اسی کو خبر ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تو اسی کی ہدایت ہی سب سے بہترین ہدایت ہے۔ تو اس لیے جو شخص یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اور اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، دونوں الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہی وہ ہدایت بنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو محتدون میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا، جو لوگ ہوتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، نقصانات سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب بالکل. میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار ڈاکٹر صاحب. آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیات 155، 156، 157 پر محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب نے گفتگو فرمائی اور ایک ایک نقطے کو واضح کر دیا. ہم آپ کے دلی شکر گزار. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. یہ وقت ہے قرآن اندازی کا. کراچی میں آج کوئی مہمان نہیں. اچھا، یہ بال رکھا ہوا ہے اور میں نے ایک پرچی نکال لی، اور آج کے جو ونر ہیں وہ ہیں عاتقہ پروین، اور یہ ہیں کراچی سے. عاتقہ پروین کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں، جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو. اللہ اکبر. جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.